نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جانے کائنات آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کا ایک فرمان ذیشان سماعت فرمائیں. عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. جناب عمر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اگر سامعین کرام تھوڑی دیر کے لیے موبائلوں کو جیب میں ڈالیں، فرمان رسول سن لیجئے. میں آتے ہوئے آپ کے نعرے سن رہا تھا، لبیک یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، پھر نعرہ لگانے سے پہلے ترجمہ ذہن میں رکھ کر نعرہ لگانا ہے. میری بات سنیں. یہ لبیک جو ہے نا، اصل میں یہ پورا صیغہ ہے اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں آپ کی ہر بات سننے کے لیے، سن کر ماننے کے لیے، مان کر عمل کرنے کے لیے بار بار حاضر ہوں. نہیں، ذرا پورا سن لینا، پھر زور سے سبحان اللہ کہنا. ذرا دھیان سے سن لیں، مہربانی آپ کی ذرا سن لیں. اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ کہ میں آپ کی بات دھیان سے سنوں گا، اس کو مانوں گا، اس پر عمل کروں گا. لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر بات، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو یار، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بات سننے کے لیے حاضر ہوں، اس کو ماننے کے لیے حاضر ہوں، اس پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں. یہ معنی ہوتا ہے کس کا جی؟ لبیک یا رسول اللہ کا. داڑھی مڈائی ہوئی ہو اور داڑھی رکھنے کا ارادہ نہ ہو، سچ بتاؤ، یہ معنی ذہن میں رکھ کر لبیک یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے.
ساری زندگی گزر گئی ہے، کتاب مجید قرآن مجید کو ایک مرتبہ بھی سارا ترجمے سے نہیں پڑھا، اس کو لبیک یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ہے؟ خدا را کچھ سمجھنے کی کوشش فرمائے۔ آئیے آپ کو فرمان ذیشان سناؤں۔ عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد ذیشان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی۔ یار تصویریں بنانے کا کیا چسکا چڑھا ہوا ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں حدیث سنو، تصویریں بنائے جا رہے ہو یار، خدا واسطے 2 منٹ خاموش ہو جاؤ یار۔ سارے ہی حضرت موبائلی بن گئے ہیں یار۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرفع، بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، بہذا الکتاب، اس کتاب کی وجہ سے۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ نام تو لو نا یار، کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ دیکھا ہوا ہے؟ دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ قرآن پاک دیکھا ہوا ہے نا؟ جانتے ہو نا قرآن شریف کو؟ قرآن شریف موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا جی؟ بیٹا آپ سے پوچھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر، کن پر نازل ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ پر۔ ہمارے سونے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہماری کتاب ہے۔ اب سارے میرے سمیت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ہم نے آج تک اس اپنی کتاب کے ساتھ کیا وفا کی ہے؟ کیا وفا کی ہے؟ کیا وفا کی ہے؟ میں اکثر لوگ تقریر نہیں کرتا، میں پڑھاتا ہوں، ایک ہی بچ گیا ہوں، بیٹھا ہوں 24 گھنٹے 17 گھنٹے اسی کام میں، بقاعدہ 2 4 5 گھنٹے سوتا ہوں، اور کوئی کام نہیں، جاتا نہیں ہوں۔ سید بادشاہوں کے سامنے انکار نہیں ہو سکتا، بات یہ ہے، مجبوری، ورنہ میں نہیں جاتا، اللہ کی قسم نہیں جاتا کبھی، میں صرف پڑھا رہا ہوں۔ اور اللہ نے مجھے وہ کتابیں پڑھانے نصیب کی ہیں جو ناراض نہ ہونا، علماء نے نام تک نہیں سنا۔ تمہید سالمی، عبدالشکور سالمی کی علماء نے دیکھی نہیں ہے، عقائد کی کتاب ہے جو بابا فرید پہلے یاد کراتے تھے پھر خلافت دیتے تھے، وہ کتاب یہ مسکین پڑھاتا ہے۔ فقہ حنفی حدیث کی کتابیں، جو فقہ حنفی کا دورہ حدیث ہے، آپ کسی بھی تنظیم کے فارغ شدہ سے، ان کے اساتذہ سے پوچھیں کہ جو فقہ حنفی کی حدیث کی کتابوں کا دورہ ہے، ان کتابوں کے نام بتائیں، وہ کون سی 6 کتابیں ہیں؟ میں بتاتا ہوں، آثار السنن، مسند امام زید، سادات کرام کے بابا جی امام زید کی کتاب، کتاب الاسحار امام محمد، مسند امام اعظم، موطا امام محمد اور طحاوی شریف، یہ 6 کتابیں ہیں فقہ حنفی کی دورہ حدیث کی۔ پوچھو لوگوں سے کہاں پڑھائی جاتی ہیں، کون پڑھاتا ہے یہ کتابیں؟ کسی نے دیکھی بھی ہو؟ دھیان دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی بلند کرتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ کس کتاب کی وجہ سے؟ اقوامن،
قوموں کو، یا کسی کے نسب کا ذکر نہیں ہے، جو قوم، جو فرد، جو قبیلہ، جو علاقہ قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ ان کو لوگوں کے سروں کا تاج بنا دیتا ہے۔ وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ اس پر ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر اپنا پیغام، بات ختم۔ رویہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل نافعا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے پوچھا، یہ تابعی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو پیدا ہوئے یا جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ پاک کی زیارت کی۔ حضرت عمر نے نافع سے پوچھا، من استعملت علی اہل مکہ تھا، نافع بتا میں مکے والوں کا عامل کس کو بناؤں، امیر کس کو بناؤں؟ کس کا؟ مکے والوں کا۔ کنہوں نے پوچھا؟ حضرت عمر نے۔ کن سے؟ نافع سے۔ کس کو بناؤں؟ قال ابن ابزہ، ابن ابزہ کو بناؤ۔ کس کو بناؤ؟ ابن ابزہ کو، ان کو عامل بناؤ۔ قال ومن ہوا، حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نافع یہ ابن ابزہ کون ہے؟ ابن ابزہ کون ہے جس کو میں مکے والوں کا عامل بنا دوں، امیر بنا دوں؟ قال مولا من موالینا، اے عبدم مملوکم من عبیدنا، کہا جی ہم نے جن غلاموں کو آزاد کیا تھا پھر انہوں نے غلام خریدے تھے، ان کے غلاموں، انہوں نے جن کو پھر آگے آزاد کیا تھا، ان غلاموں میں سے ایک غلام ہے ابن ابزہ جو اب آزاد ہے۔ ہمارے غلاموں کا جو غلام ہے اس کا نام ہے ابن ابزہ، اس کو مکہ کا عامل بناؤ۔ قال استخلفت علیہم مولا، فرمایا کیا میں آزاد کردہ جو غلام ہے اس کو مکے والوں کا خلیفہ بنا دوں؟ مکے والوں کا، کنہوں نے فرمایا؟ حضرت عمر نے۔ قال، نافع عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین انہو قارئ لکتاب اللہ، انہو عالم بالفرائض، اے امیر المومنین ابن ابزہ قرآن کا قاری ہے اور اللہ کے سارے فرائض کا وہ عالم ہے۔ وہ قرآن کا قاری یا ایک مغالطے کا ازالہ۔ ہمارے ہاں قاری کہتے ہیں جو لفظ اچھے پڑھے، کانوں پہ ہاتھ رکھے اور سورہ بددہا ایک سانس میں پڑھ جائے، بلے 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 قاری صاحب۔ حدیثوں میں جن قاریوں کا ذکر ہے یا فقہ کی کتابوں میں جو ذکر آتا ہے کہ ان میں سے جو اقرا ہو وہ امام بنے، شریعت میں قاری، آرام سے بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، شریعت میں، پاکستانی لغت میں نہیں، مصر کی لغت میں نہیں، شریعت میں قاری اس شخص کو کہتے ہیں جس کو قرآن کے الفاظ صحیح طریقے سے پڑھنے آئیں اور معانی اور مطالب پورا سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ شریعت کی لغت میں اس شخص کو قاری کہتے ہیں۔ یہ بات آج کان کھول کر یاد کر لیجیے، جس شخص کو صرف الفاظ، معنی، مطالب کا پتہ نہیں، شریعت اس کو قاری نہیں مانتی۔
ہم اس کو قاری کہتے ہیں، شریعت نہیں مانتی۔ شریعت میں قاری وہ ہے جس کو الفاظ اور معانی دونوں کا پتہ ہو اور عمل بھی کرتا ہو۔ تو عرض کی یا امیر المومنین، ابن ابزا قاری لکتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کا عالم ہے۔ کیا ہے؟ اور عالم بالفرائض، عالم بالفرائض، کہ وہ فرائض کا عالم ہے، فرائض کا عالم، اس کو پتہ ہے ہم پر کتنی چیزیں فرض ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ شاید کوئی ہو جس کو پتہ ہو کہ زور کے 4 فرضوں کی نیت کر کے اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک ان 4 رکعتوں میں کتنے فرض ہیں۔ یہ تو کسی خال کو پتہ ہوگا نا۔ ہماری مساجد کے ائمہ جب سجدہ صاحب کرتے ہیں تو پھر کوئی آ کر پوچھتے اس مسئلے پر سجدہ صاحب کیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھتا ہوں کہ خدا کے بندو مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے ہو، کم از کم نماز، غسل، وضو، استنجے کے مسائل تو سیکھ لیے ہوتے۔ قرآن مجید میں تقریباً 84 یا 85 مرتبہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا آتا ہے؟ اس کا سونے و معنی ہے یا اللہ میں بلا رہا اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں 84 یا 85 دفعہ آواز دی ہے اے ایمان والو۔ اور آپ قرآن کھولیں، یہ آیات بینات پڑھیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ان میں یا امر ہے یا نہی ہے، یا کسی کام کا حکم دیا گیا ہے یا کسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حضرت صاحب بیٹھیں، آپ میں کسی مرید کو آواز دیں، 3 مرتبہ اشارہ کرے، اٹھ کر نہ آئے تو دیکھنے والے کہیں گے یہ کوئی مخلص مرید نہیں ہے، حضرت صاحب نے 3 بار اشارہ کیا وہ اٹھا نہیں ہے۔ تو ہمارا خالق و مالک جی، قطرے سے ہمیں انسان کس نے بنایا پتر؟ قطرے سے انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ایک پانی کے قطرے سے ہمیں انسان کس نے بنایا؟ رزق کون دیتا ہے؟ زندگی کا مالک کون؟ موت کون دیتا ہے؟ قیامت کو قبروں سے کون اٹھائے گا؟ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن کون دے گا؟ سرکار کی شفاعت پر بخشش کون کرے گا؟ اللہ۔ یہ اللہ 84 مرتبہ آواز دے اور ہم باقی سب کچھ پڑھ جائیں اور یہ 84 آوازیں نہ سنیں، مجھے بتاؤ یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے؟ اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، اس کو علامہ کہتے ہیں۔ جب نافع نے کہا نا کہ ابن ابزا قرآن کا قاری ہے، عالم بالفرائض ہے، فقال عمر، حضرت عمر نے کہا احسنت، اور نافع تو نے بہت اچھی بات کی ہے، تو نے سمیت نبیک۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا او نافع، میں نے تمہارے سونے نبی سے اپنے کانوں سے سنا ہے، یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم، کہ میں نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے پست کو اٹھا کر اونچا کرتا ہے اور نام نہاد اونچے کو پست کر دیتا ہے۔ میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضرات خدا را زندگی میں ایک مرتبہ
ترجمے سے قرآن شریف ضرور پڑھیں۔ مشورہ ٹھیک ہے؟ قبول کرتے ہو؟ اور یہاں جتنے خطباء بیٹھے ہیں، میں یوں سمجھے جتنے یہاں خطباء بیٹھے ہیں، میں ان کو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں، خدا را اس جمعے سے لے کر اگلے سال اس جمعے تک آپ نے جمعے کے اندر وہ جو 84-85 آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید سے تلاش کر کے وہ ساری آیات سنائیں، پھر الحمد سے شروع کریں۔ خدا را طرزیں، شعر، واقعات چونکہ چنانچہ اس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ شاہ جی مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو ادھر ایک رہتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ کیوں جڑ رہے ہیں؟ تو پوچھنے والا مولانا صاحب تھے، تو میں نے ان کو ان کی بولی میں جواب دیا، میں پنجابی دسیا، میں کیا ساڈے واڑے وچ مجھاں چوکھیاں ساریاں نے، سانو پٹھے پان والا کوئی نہیں۔ واڑے وچ تے پٹھے پان والا انہیں پٹھے وکھائے نے، مطلب جو بھی کڈیا ہے، تو لوگ مجھاں ساریاں نس کے چلیاں گئی نے۔ میں کیا حضور اگر ہم بھی لوگوں کے سامنے قرآن کھولتے، حدیث کھولتے، اللہ کی قسم کوئی بندہ ادھر نہ جاتا جی۔ آپ میری مدینہ مسجد میں آ کر دیکھیں، آپ کو کوئی بچہ رفع یدین کرتا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی مساجد میں کیوں کر رہے ہیں؟ میں لڑنے کا درس نہیں دے رہا ہوں، آپ ان کو سمجھائیں نا، ان کے سامنے اللہ کا قرآن کھولیں۔ سونے ہو جیڑی مجھ اپنی کھرلی تو رج کے جاندی ہو، باہر جا کے بہندی ہے، لوکاں دے پٹھیاں چ نہیں پیندی کہ پیندی؟ اپنیاں مجھاں رجاؤ، خدا واسطے یہ دائیں بائیں کی باتیں ختم کرو۔ 19ویں پارے میں آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کی ایک تفسیر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ میں ان کو قرآن دے کر آیا تھا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ شاہ جی آقا حضور اپنی آن کو فرما کر گئے کہ میں تمہیں قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، حوض کوثر پر تم نے قرآن کے ساتھ اکٹھا میرے پاس آنا ہے۔ تو میرا پیغام پھر کہ ہم نے اب سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بولو، سب سے پہلے ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے کہ اللہ ہمیں کیا فرماتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں کس کا حکم دیتا ہے، کس سے منع کرتا ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو آپ ترنم سے پڑھیں گے، سننے والے سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ روٹی کے فکر سے اولاد کو قتل مت کرو، روٹی کے فکر سے اولاد کو، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی مرتبہ ہم نے آنے والے روحوں کو قبل از وقت ضائع کرایا ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا، یہ تب سمجھ آئے گی۔ قرآن پڑھیں گے تب سمجھ آئے گی اللہ ہمیں کیا فرماتا ہے۔ شاہ جی ہم تو چند سال پڑھ کر تھک جاتے ہیں۔ میں آپ کو 2 بندوں کا نام بتاتا ہوں جو 20 سال مسلسل قرآن پڑھتے رہے، تھکے نہیں۔ کتنے سال؟ 2 بندوں کا نام بتاتا ہوں۔ پہلے ایک بات سن لیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال ولادت کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے ہوئے گزر گئے تو آپ پر جبریل امین آئے غار حرا میں، وہ پہلی وحی تھی
شاہ جی اس پہلی وحش کے بعد 3 سال وحی رکی رہی. کتنا عرصہ؟ 3 سال. ان 3 سالوں کو کہتے ہیں زمانہ فترت. کیا کہتے ہیں؟ فترت. اب جب 43 سال گزر گئے پھر باقاعدہ وحش کا سلسلہ شروع ہوا اور باقاعدہ حکم آیا کہ ان کو دین کی تبلیغ کرو. پھر سرکار نے سب کو وہاں پہاڑی پہ کھڑا کر کے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں تو یہ کہو گے. وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. سنیں, یہ 43 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی یہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں. کون؟ اور حضرت یہ دونوں کلمہ پڑھ رہے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں لیکن وہ تو چونکہ جلدی وصال کر گئی. میں آخر تک انہوں نے پہلے دن یہ کلاس میں داخل ہو گئی. کون؟ فتح مکہ پر آخری آیات نازل ہو رہی الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دونوں ہستیاں 20 سال اپنے سونے محبوب سے مسلسل قرآن سیکھتی رہی, سمجھتی رہی, نہ تھکے نہ اکے. تو میرا پیغام پہنچ گیا. سٹیج پر سب ہستیوں سے معذرت چاہتا ہوں, کو گستاخی ہوگی تو معاف کرنا. میرا پیغام خدا واسطے قرآن کو پڑھو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو پڑھو. آپ قوموں کے سروں کے تاج بن جاؤ گے. قرآن چھوڑیں گے پست ہو جائیں گے, گر جائیں گے, ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اے اللہ, آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو زندگی کے آخری دم تک اپنی پاک کلام کے ساتھ جوڑ دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں استاد العلماء